اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سامعین محترم، تہران شہر کا رسول ترک نامی شخص بہت بڑا بدمعاش اور شرابی تھا اور شیعہ بھی تھا۔ جب بھی ماہ محرم آتا یہ مجلس پر ضرور جاتا تھا اور سارا سال شراب پیتا، یہاں تک کہ محرم کے 9 دن بھی شراب پیتا، صرف 10ویں کو نہیں پیتا تھا، اور یہ کہہ کر نہیں پیتا تھا کہ مولا حسین یہ تجھ پر احسان نہیں ہے بلکہ آج مجھے ملی نہیں۔ یہ شیعہ بھی تھا، محب بھی تھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ مجلسیں کائنات کا سب سے بڑا دواخانہ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا شفا خانہ ہے۔ یہاں بڑے سے بڑا مریض بھی آئے تو شفا پا کر جاتا ہے، یہاں بڑے سے بڑے مرض کا علاج ملتا ہے۔ تو یہ جب بھی آتا سب سے آگے بالکل ممبر کے سامنے بیٹھتا تھا، لوگ اسے جانتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو انجمن نے کہا کہ آئندہ اسے مجلس میں نہیں آنے دیں گے۔ جب یہ آیا تو انجمن نے کہا رسول ادھر آؤ۔ یہ باہر گیا تو انجمن نے کہا مجلس سے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کیوں؟ انجمن نے کہا کہ تم نے ہماری انجمن کا نام ہی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے جب لوگ مجلس پر آتے تھے تو پوچھتے تھے کون سی جگہ پہ مجلس پہ جا رہے ہو، تو لوگ کہتے تھے حسینی انجمن کے ہاں مجلس پر جا رہے ہیں۔ لیکن اب جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں مجلس پر جا رہے ہو تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں جہاں شہر کا سب سے بڑا شرابی آتا ہے ان کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ تو تم نے تو ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تو رسول کہتا ہے چلو پہلے میں سب سے آگے بیٹھتا تھا، اب میں سب سے پیچھے بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں نہیں تم چلے جاؤ۔ یہ کہتا ہے چلو گلی میں کھڑے ہو کر سننے دو۔ یہ کہتے ہیں ہم تمہارا آنا اپنے محلے میں گوارا نہیں کرتے۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا اچھا چلو ہر گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا ہوتا ہے نا، میں حسین کی مجلس کا کتا بن کر حسین کی مجلس کی حفاظت کروں گا، مجھے کہیں دور چھپا کر بٹھا دو، 1 گھنٹہ سن کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ایک بھی نہ مانی بلکہ الٹا کہنے لگے رسول ترک، حسین کو تجھ جیسے کتے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں اس کا دل ٹوٹ گیا، فوراً اس کے منہ سے نکلا امن یجیب المضطر اذا دعا، اے ٹوٹے دلوں کی فریاد سننے والے۔ یہ وہاں سے چلا گیا، لڑتا تو لڑ سکتا تھا کیونکہ بڑا بدمعاش تھا، گھر چلا گیا، دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ہر رات رو رو کر یہی کہتا تھا مولا حسین مجلس تو تیری تھی، مجلس تو ان کی نہیں تھی نا، میں نے تو سنا تھا تیری مجلس میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی ہدایت ہوتی ہے، بڑے بڑے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ مولا حسین میں بھی جانتا تھا میں گناہ گار ہوں، تبھی تو میں تیری مجلس کی حفاظت کرنے کے لیے تیری مجلس کا کتا بنا تھا۔ مولا حسین اب اگر تو چاہتا ہے نا کہ کسی شرابی کو تیری مجلس میں آنے سے شفا ملے تو اب جب تک تو نہیں بلائے گا میں مر جاؤں گا، مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 9 دن گزر گئے۔ رسول ترک تڑپ کر کہتا ہے مولا حسین لوگ سچ کہتے تھے، تجھ کو مجھ جیسے کتے کی بھی ضرورت نہیں۔ ساری رات رو رو کر سو گیا۔ صبح عاشور ہوئی، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو انجمن کے 9 آدمی کھڑے تھے، کہنے لگے رسول جلدی تیار ہو جاؤ، مولا حسین کا تعزیہ تیار ہے۔ رسول ترک کہتا ہے کیوں کیا ہوا؟ کل تو مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ کہنے لگے رسول ترک کیا سنائیں،
کل رات ہم سب نے یہی خواب دیکھا کہ عصر عاشور ہے، ظالم خیموں پر حملہ کر رہے ہیں، بیبیاں کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک کتا ہے جو گھوڑے سواروں پر حملہ کرتا ہے، کبھی گھوڑے سوار ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ رسول ترک ہم نے جب غور سے دیکھا تو وہ تیرا چہرہ تھا۔ جب یہ سنا رسول ترک نے تو فوراً زمین پر گر گیا، تڑپ تڑپ کر رو رو کر کہتا ہے، مولا حسین تو اتنا کریم ہے، سید زادیوں کی حفاظت کے لیے ایک گناہ گار کو بھیج دیا۔ کہتے ہیں اس دن سے رسول ترک کی کوئی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اور یہ شہر کا سب سے بڑا نمازی، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا عابد بن چکا تھا، سب سے بڑا عالم بن چکا تھا۔ جب بھی یہ کسی مجلس میں جاتا گریا کرتا، مجلسوں میں گریے بلند ہو جاتے، جب بھی کسی کے لیے دعا کرتا تو دعا قبول ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنے چند ساتھیوں کو بلایا، کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے قبرستان قم نو میں دفن کر دینا۔ جب اس کی روح پرواز ہوئی تو لوگ اس کا جنازہ لے کر قبرستان گئے تو قبرستان والوں نے کہا، نہ رسول نے کوئی قبر خریدی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی قبر خالی ہے، اس وقت سب قبرستان بھر چکا ہے۔ یہ سننا تھا یا ایک نوجوان کی آواز آئی، کیا رسول کا جنازہ ہے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ کہتا ہے، لے آؤ مولا حسین کے عزادار کو، لے آؤ مولا حسین کے وفادار کو، لے آؤ مولا حسین کے حبدار کو، میں تو کب سے اس کی انتظار میں ہوں، میں نے اس کی قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہتا ہے، نہیں، میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، مولا حسین تشریف لائے، فرماتے ہیں، اے میرے عزادار، اے میرے مومن، کیا حسین سے سودا کرتا ہے؟ تو میں نے مولا سے عرض کی، مولا کیسا سودا؟ تو میرے مولا نے فرمایا، حسین کو ایک قبر دے دو، حسین تمہیں وادی السلام میں قبر دے گا۔ تو میں نے کہا، مولا کس کے لیے قبر چاہیے؟ تو میرے مولا نے فرمایا، میرا ایک عزادار ہے جس کا نام رسول ترک ہے، اس کا جنازہ صبح آنے والا ہے۔ جب سے میں خواب سے بیدار ہوا ہوں، ادھر قبرستان میں آ گیا ہوں، میں رسول ترک کی انتظار میں ہوں، لے آؤ رسول ترک کو، قبر تیار ہے۔ تو میرے مولا کی ایک گناہ گار پر اتنی مہربانی، اتنی شفقت، اتنی کریمی میرے مولا کی کہ ایک گناہ گار کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا۔